قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے جی سورہ حج، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑے جانور یعنی اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، اور ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کے نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو بھی، سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے تمہارے لیے تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگلی آیہ مبارکہ انتہائی اہم ہے۔ آج کل وہ نا جی فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر کا زمانہ ہے، دیکھنے دکھانے کا زمانہ ہے، بلے قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ سوال قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ جواب قرآن کیا دیتا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اور ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ عرب میں کیا تھا؟ قربانی کرنے کے بعد کعبے کے اوپر کھالیں ٹانگ دی جاتی تھی، گوشت ٹانگ دیا جاتا تھا اور دیوار پر خون لگا دیا جاتا تھا کہ یہ جناب ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها، یہ گوشت، یہ کھالیں، یہ خون، یہ کوئی چیز نہیں، ولکن ینالہ التقوی، یہ چیز ریاکاری، دکھاوا جہاں پر بھی داخل ہو جائے وہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ جہاں پر بھی نماز پڑھنے، اور نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ دیکھ لیں، برباد ہو گئی۔ مجاہد میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ دنیا بہادر کا، ہو اس نے بڑا کام کر دیا، شہادت برباد ہو گئی۔ حالانکہ شہید کا بہت بڑا مقام اللہ نے بیان کیا ہے۔ حج مقصد اللہ کی رضا ہے تو قابل قبول ہے، مقصد دکھاوا ہے تو ریجیکٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، ریا نے اس کو برباد کر دیا۔ 10 لاکھ 8 لاکھ روپے لگانے کے بعد حج کرنے جاؤ ریا کا، ابھی کیا ہوتا ہے جی؟ فون چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ پورا وہ منظر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، حکومت نے پہلے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں پر دیکھ لے گی دنیا، تو اللہ کی بارگاہ میں جا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، وہاں پر اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو جا کے تو معاف کروا کے، آپ بجائے اس کے کہ وہاں پر جا کے عجیب منظر شروع کر دیا ہے۔ ہاں جی، بیت اللہ شریف میں جا کے، مینا میں جا کے وہ سارا منظر دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ تو شرمندہ ہو اور تیرا اخلاص، تیری آہو زاری، تیری آہو بکا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ جا کے وہاں پر ساری دنیا کو دکھائے، ساری دنیا کو، وہ دروازہ بند کر بچے، ساری دنیا کو جا کے دکھا، نہ۔ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اصل مقصد یہ تھا۔ یہاں پر بھی قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ میں آپ کو عرض کروں۔ دیکھیں، فلسفہ قربانی اگر یہ ہے کہ خلوص، اثار اللہ کی راہ میں اپنے عزیز ترین چیز قربان کر دینا، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ 2 دن 4 دن پہلے جانور لے آتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں قربان تو کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو 3-4 مہینے پہلے لے کے آؤ، 3-4 مہینے پہلے لے کے آؤ، پھر اس کی کرو خدمت، اس کے ساتھ پیدا ہو انس۔ گھر کی مرغی ہو نا جی تو ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، مرغی ہے نا، گھر کی ہے، اس کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ ذبح کرتے ہوئے پھر کھاتے ہوئے تو دل نہیں کرتا اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 دن پہلے، آدھا دن پہلے آپ لے آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اس جانور کے ساتھ آپ کا ایک تعلق پیدا ہو، اور جب وہ محبت اور وہ پیار آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے پھر اس کے گلے پہ چھری پھرے، پھر پتہ لگتا ہے ہاں اب قربانی ہو رہی ہے۔ فلسفہ قربانی یہ ہے۔ اگر عید الاضحیٰ سے اس فلسفے کو نکال دیا جائے تو پھر اس عید کا مفہوم بے معنی ہو جاتا ہے، تقویٰ نکل گیا، ختم ہو گئی بات۔ حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کا قربانی سے مقصود و مطلوب ذاتی مقصد اور خواہشات یا نمود و نمائش ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان حضرات نے خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ بھائی اپنی بیوی ہو اور بندہ بے سایہ جگہ پر، جہاں پر سایہ بھی نہیں، جہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے چلا آئے، اور مقصد کیا ہو؟ رضا الہی، مقصد یہ اللہ کی رضا، تو پھر تو بنتی ہے بات۔ اور اگر دکھاوا ہے تو میرے بابو نہیں،
پھر بھول جائیں. ریاض جس میں شامل ہوئی, دکھاوا جس میں شامل ہوا, وہ عمل برباد ہو گیا. ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا, قربانی کا میں نے جو اللہ آپ کی خیر کرے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حج جو ہے, حج اس کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا صرف وہاں پر جا کے وہ جو پلر کھڑے ہیں ان کو کنکر مار دینا ہے؟ کیا اس کا یہی مقصد ہے؟ ہر سال جو یہ ریپیٹ کروایا جاتا ہے, آپ سے سبق ریپیٹ کروایا جاتا ہے, اس کا مقصد یہی ہے؟ نہیں. حج کا مقصد یہ ہے کہ جو اندر بیٹھا ہوا ایک شیطان ہے نا, اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے. اندر بیٹھا شیطان کیا کرواتا ہے؟ دودھ میں پانی ڈلواتا ہے, شہد میں شیرہ ڈلواتا ہے, گھی میں کیمیکل ڈلواتا ہے, ہلدی میں مصنوعی رنگ ڈلواتا ہے, سرخ مرچ میں اینٹوں کا بورا ڈلواتا ہے, کالی مرچ میں گھوڑے کا دانہ اور پپیتے کے بیج ڈلواتا ہے, جوس میں جعلی رنگ اور فلیورز ڈلواتا ہے, چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے ڈلواتا ہے, چنے کے آٹے میں لکڑی کا بھوسا ڈلواتا ہے. یہ جو اندر شیطان بیٹھا ہے, یہاں پھلوں میں میٹھے انجیکشن لگواتا ہے, سبزیوں میں رنگ لگواتا ہے, پیٹرول میں گندا تیل مکس کرواتا ہے, بچوں کی چیزوں میں زہر آلود میٹیریل, بکرے کے گوشت کو پانی کا انجیکشن لگا کر, گائے کے گوشت کو پانی کے انجیکشن لگوا کر وزن زیادہ کرواتا ہے, بھینس کو دودھ بڑھانے کے لیے ٹیکے لگواتا ہے, شوارمے کے گوشت میں مرے ہوئے کتے اور چوہے کا گوشت ڈلواتا ہے, شادیوں میں مری ہوئی مرغیوں کا گوشت جھوٹ بول کر گدھے کا گوشت کھلایا جاتا ہے, اور منرل واٹر میں نلکے کے پانی ڈلوا کر وہ آگے بیچنا ہم سے یہ کام کرواتا ہے. یہ جو اندر کا بیٹھا ہوا شیطان ہے, یہ جو کنکر مار رہے ہیں نا جی, مقصد یہ ہے او بندہ خدا, موبائل مارکیٹ میں جعلی فون کاپیاں بنا کر اصل بنا کر بیچے جا رہے ہیں, جعلی صابن, سرف, جعلی شیمپو, مگر سب اوریجنل ٹیگز کے ساتھ, 2 نمبر ادویات کی اصلی پیکنگ میں, ہسپتالوں میں جعلی ڈاکٹر, بازاروں میں بد نگاہی, جھگڑے, امتحانات میں نقل, مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ میں قرآن پاک کی جگہ فاسٹ ڈائجسٹ اور ناپ تول میں کمی, دوستی میں خود غرضی, محبت میں دھوکہ, ایمان میں منافقت, نوکری میں ناجائز سفارش اور رشوت, بجلی میں ہیرا پھیری, بے ریش چہرے, بے نمازی پیشانیاں, خواتین کے کسے ہوئے کپڑے, ننگے لباس, عبایوں میں فیشن, شادی بیاہ پر شراب نوشی, مجرے, فائرنگ, مرد و عورت کا اختلاط, مردہ عورتوں کے ساتھ, قبروں میں ریپ, موبائل میں فاحش تصویر اور فلمیں, ٹی وی پر ننگے ناچ, بھائی بہنوں میں نفرت, ماں باپ کی عزت میں عدم تکریم, رشتہ داروں سے قطع تعلقی, پڑوسیوں سے بدسلوکی, استادوں سے بدتمیزی, بغیر عمل کے علم, مساجد ویران, سلمہ گھر آباد, میاں بیوی میں نفرت, بچوں میں سختی, غربت کی آزمائش میں چوری اور امیری میں تکبر, اپنے علم پر غرور, روزی میں حرام کی آمیزی, جھوٹ نیکی سمجھ کر بولنا, ڈکیتی, فراڈ, دھوکہ, رازنی, عبادت میں ریاکاری, یہ تمام کے تمام شیطانوں کو کنکر مارنا ہے, اپنے آپ سے باہر نکال کے پھینکنا ہے. یہ ہے حج کا مقصد. حج کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جا کے وہاں پہ پلر کو پتھر مار کے آ گئے. یہ حج کا مقصد نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. یہ تقوی اصل روح تھی, اس کی اصل روح اس کی تقوی تھی. یہ تقوی تھی, یہ پیغام عید ہے. یہ حج بار بار آج سے کروایا جا رہا ہے. اصل مقصد اس وقت بھی دنیا بھول گئی تھی, آ کے میرے سونے نبی نے یاد کروایا ہے. اب اور کوئی نبی تو آنے والا نہیں میرے بھائی. ہم جیسے آپ کو طالب علم ہی بتائیں گے قربانی کا اصل مقصد کیا ہے.